السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے آزادی ہندوستان۔ آج کا دن وہ دن ہے جو خود میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس نے بے شمار یادیں خود میں سمو رکھی ہیں۔ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے اس دیش کو 15 اگست سن 1947 کو آزادی کی نعمت عطا کی گئی، جس کی پورا ہندوستان خوشیاں منا رہا ہے، اور منانی بھی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی تقریبات سے ان لوگوں کی یادیں تازہ ہوتی ہیں جنہوں نے ہماری آزادی کے لیے خود کو قید و بندش میں رکھا۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے انگریزوں کی گولیاں کھائیں اور آزادی کے لیے جام شہادت پیا۔ انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی جنگ آزادی تقریباً 200 برس تک جاری رہی۔ اس دوران متعدد تحریکوں نے جنم لیا۔ ایک تحریک ختم ہو گئی تو دوسری نے اس کی جگہ لے لی۔ یہ سلسلہ سن 1947 تک چلتا رہا، یہاں تک کہ 15 اگست سن 1947 کی نصف رات کو وطن عزیز آزادی کی نعمت سے بہراور ہوا۔ یہ نعمت ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہوئی، اس کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا لہو بہایا، اور یہ لہو 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، 1 یا 2 سال نہیں، بلکہ 2 صدیوں تک مسلسل بہتا رہا۔ شاہ سراج الدولہ نے اپنے لہو سے حصول آزادی کی مشعل حاصل کی، اور ایسی آزادی روشن کی جو ملک بھر میں گردش کر رہی ہے۔ کبھی ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں رہی، کبھی حضرت شاہ عبدالعزیز نے اسے روشن رکھا، کبھی سید احمد شہید اور کبھی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اسے قریہ بستی بستی اٹھائے پھرتے رہے۔ کبھی یہ مشعل حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تھامی، اور کبھی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں نے تھامی۔ کبھی اس میں حضرت شیخ الہند اور ان کے شاگردوں کے خون سے روشنی ہوئی۔ ان لوگوں کی قیادت میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے نذرانہ شہادت پیش کیا، گولیاں کھائی، پھانسیوں پر لٹکے۔ کتنے ہی لوگوں نے زندگی کے ماہوں سال قید و بند کی صعوبتوں میں گزارے، جلا وطن ہوئے۔ اس داستان آزادی کا ہر حرف، ہر لفظ ہمارے بزرگوں کے خون شہادت سے رنگین ہے۔ آزادی ملی تو یوں کہا جاتا ہے کہ تمہارا اس دیش میں ہے کیا؟ ارے ہم سے ہندوستانی ہونے کے ثبوت مانگے جاتے ہیں، دیش کا غدار بتایا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں کی شہادت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر علماء نہ ہوتے تو یہ وطن آزاد ہی نہ ہوا ہوتا۔ پیٹھ پیچھے غدار کہنے والوں سنو، ہندوستان کی آزادی میں علماء کا برابر خون بہا ہے۔ تاریخ کھولو، اتہاس کھولو اور دیکھو، آزادی سے پہلے کے برے حالات اور انگریزوں کی قیدیں۔ اللہ اکبر جب پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے تو وہ ظلم و ستم دل چیرتے ہوئے جان لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورا ہندوستان انگریزوں کی گرفت میں تھا، ایسی گرفت کہ خود اپنی مرضی سے نہ تو جی ہی سکے اور نہ مر ہی سکے۔ وہ دور جس میں بھائی چارے کے نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی، امید کے چراغ بجھتے جا رہے تھے، رحم و کرم کی کشتی غرق ہوتی جا رہی تھی، چاروں طرف ظلم و ستم کی ہوائیں پھیلی ہوئی تھی، بے رحم موجیں بے قصوں کو ڈبونے کی طاق میں تھی، ہر طرف نفرت تھی، عداوت، بے رحمی، قتل و قتال اور درندگی تھی۔ ایسے وقت میں علماء ہی تھے جو بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑے، شہادت کا وہ نذرانہ پیش کیا کہ ہر قدم پر ظلم سہتے پھر بھی پیچھے نہ ہٹتے، جانوں کی پرواہ کیے بغیر ایک کے بعد دوسری جان قربان کرتے رہے۔ جانتے ہو ظلم کہتے کسے ہیں؟ ارے ظلم تو وہ ہے جو بوقت آزادی علماء کرام نے برداشت کیا۔ اللہ اکبر، بے رحم ظالموں نے نہ صرف مسلمانوں کو، نہ صرف ہندوستانیوں کو شہید کیا، بلکہ آنکھوں کے سامنے مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، عبادت گاہوں کو منہدم کر دیا گیا، قرآن کے صحیفوں کو جلایا گیا، کسی کا سینہ چاک کیا تو کسی کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، کسی کا سر اڑایا گیا تو کسی کو نوچ نوچ کر شہید کر دیا گیا۔ آنکھوں کے سامنے گھر بار، مال دولت، بیوی بچے، کردار، کاروبار، آبرو، ہر ایک چیز کو تہس نہس کر دیا گیا۔ خنزیر کے گوشت سے مسجدوں کو پر کر دیا گیا۔ اس وقت کے مالدار باعزت لوگ، اس وقت کے شیخ سڑکوں پر آ کر مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ سرزمین ہندوستان پر خون کے دریا بہا دیے گئے، جوانوں، بچوں اور بوڑھوں کو بوریوں میں بند کر دیا گیا اور دم گھوٹ گھوٹ کر مار دیا گیا۔ شہداء کے جسم تالاب اور نالوں میں پھینک دیے گئے، علماء و صلحاء کی داڑھیوں میں آگ لگا دی گئی، بچوں اور معصوم بچیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، پر نور آباد بستیوں کو صحرا میں بدل دیا گیا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ جہاں تک بشر نظر اٹھاتا وہاں تک زمین سرخ نظر آتی تھی۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تلک جنگلوں میں درختوں پر علماء کی لاشیں لٹکا دی گئیں، زندہ آگ میں جھونک دیا گیا۔ اس سرزمین ہندوستان کی
خاطر ہمارے علماء نے سب کچھ قربان کر دیا۔ لقب غدار سے پکارنے والوں سنو، جب تم مدد کے لیے امید بھری نظریں اٹھائے ہوئے تھے اس وقت ہمارے اکابر ہی تھے جنہوں نے تمہارا ہاتھ تھاما۔ تم بے بس زمین پر پڑے ہوئے تھے، تمہیں ہاتھ دے کر کھڑا کیا اور کندھے سے کندھا ملا کر میدان میں اترے۔ جب کبھی اس وطن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، ہاں پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اور آج اس حکومت نے ہماری ہر قربانی کو بھلا کر یہ صلہ دیا کہ ہمیں ملک کا غدار ٹھہرا دیا۔ ضرورت پڑی تو بے بس چھوڑ دیا، جب کپڑے کی ضرورت تھی تو برہنہ چھوڑ دیا، جب ہم نے سایہ چاہا تو کھلے آسمان میں چھوڑ دیا، جب پیٹ بھرنے کے لیے کھانا طلب کیا تو جنگلوں میں چھوڑ دیا۔ اندھے دور کی اندھی حکومت سے جواب چاہیے کہ کیا اسی طرح بدلہ دیا جاتا ہے؟ کیا اسی طرح انصاف کیا جاتا ہے؟ کیا تنگی میں یاد رکھا جاتا ہے اور فراخی میں بھلا دیا جاتا ہے؟ وفاداری کا ثبوت چاہتے ہو تو یہ ہے وفا کا ثبوت کہ جب ہندوستان غیروں کی غلامی سے آزاد ہوا تو ہندوستان و پاکستان کا بٹوارا ہوا، ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک مدت سے ساتھ رہنے والے دو بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ پھر جب جنگ کے لیے پاکستان ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو ہندوستانی مسلمان جو بھائی کی یاد میں تڑپ رہا تھا، موقع تھا کہ بھائی کا ہاتھ تھام کر حکومت ہند کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، لیکن نہیں، وفا کو آگے رکھا، خونی رشتوں کو فراموش کر دیا اور بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑا اور سرحدوں پر قربان ہو گیا۔ ہندوستان کی آبرو کو اس نے پامال ہونے سے بچا لیا۔ یہ ہے ہندوستانی ہونے کا ثبوت۔ ہم دیش کے پکے راہی ہیں، دنیا کو سکھا کر دم لیں گے۔ ہم لوگ ترنگے والے ہیں تو ترنگا لہرا کر دم لیں گے۔ ہم حق ہی تو پانے نکلے ہیں، سلطان ہی بن کر دم لیں گے۔ ہم لوگ شہیدوں کی آہیں اور اشک کے ایک ایک قطرے کو خون میں ہی بدل کر دم لیں گے۔ تم سب کی جانیں لے لیں گے۔ ہم لوگ وطن کے عاشق ہیں تو معشوق کو پا کر دم لیں گے۔ اس زمیں کے لیے جان دے دیں گے یا جان ہی لے کر دم لیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔